ایون دو پروفٹ محمد اور جیزس کرائسٹ ہسٹوریکل فگرز ہیں، لیکن جو میریکلز کی کہانیاں ان سے اٹیچ کری جاتی ہیں وہ ہسٹوریکل نہیں ہیں. نہ تو سائنٹسٹ نہ ہی ہسٹورینس انہیں سچ مانتے ہیں. یا پھر پروفٹ محمد کی کہانی کی کیسے انہوں نے چاند کو اپنی تلوار سے 2 حصوں میں بانٹ دی، یہ سب مائتھولوجیکل کہانیاں ہیں. سائنس اور ہسٹری میں ان کی کوئی جگہ نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Hope all of you are fine. May Allah protect all the Muslims and all the humanity throughout the universe. بڑے افسوس کے ساتھ آپ کے سامنے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے نوجوان جن کو ہم ایجوکیٹڈ یوتھ سے جانتے ہیں، وہ رزق کی تلاش میں اس طرح پڑے ہوئے ہیں کہ ان کو ٹائم کی، ان کو وقت کی، ان کو ماں باپ کی اور ان کو اپنی ہیلتھ کی کوئی کیئر نہیں ہے. جس رزق کا ذمہ اللہ نے خود اپنے ہاتھ میں لیا ہو، اس رزق کے پیچھے ہم اس طرح پڑے ہیں کہ کتا بھی اپنے رزق کے پیچھے اس طرح نہیں پڑتا ہے. اینڈ دی سیکنڈ پارٹ از دیٹ، جس مقصد کے لیے اور جس مین مدعا کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو اس زمین پہ، اس پلانٹ ارتھ پہ بسایا ہے، وہ مقصد غیر تو غیر مسلمانوں نے بھی اپنی زندگی سے نکال دیا ہوا ہے. بڑے تعجب کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان پڑھ تو ان پڑھ تھے، پڑھے لکھے نوجوان غیروں کی باتوں میں، غیروں کی فلسفی میں اور غیروں کی ٹرمنالوجی میں اس طرح پھنستے ہیں کہ وہ اپنے آتھنٹک قرآن اور آتھنٹک حدیث کی سچی باتوں کو اگنور کر بیٹھتے ہیں اور اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں. ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے. بھیا، if a person tells you that I think this something has gone like this, it is not logic. It is never a logic for any ill person or common layman person. اگر آپ کو کسی چیز کے بارے میں ڈیٹیل انفارمیشن ہے، اس کے بارے میں لاجک پروف آپ کے پاس ہے، آپ کسی بھی بندے کی بات کو اگنور کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اس چیز کے ریگارڈنگ انف انفارمیشن ہے ایز کمپیئر ٹو دی پرسن ہو از گیونگ یو دی ٹپس اباؤٹ دیٹ تھنگ. اب میں سیدھے پوائنٹ پہ آ جاتا ہوں. ایک بندہ ہے ڈورو راٹھی، ہی از ڈوئنگ اے ٹریمینڈس جاب آن سوشل میڈیا. آئی اپریشیٹ ہم اینڈ آئی لائک ہم، بٹ ناؤ ابھی اس کے کچھ ویڈیوز 2-3 دن سے دیکھ کے میں بہت زیادہ ہرٹ ہوا. دیٹ از وائی آئی ایم میکنگ دس ویڈیو. یہ بندہ کہتا ہے اپنے ویڈیو میں، بات یہ ویڈیو میں کچھ الگ کر رہا تھا. یہ کر رہا تھا ہسٹوریکل ایونٹس کی، ہسٹوریکل پرسنالٹیز کی، سائنٹیفک لاجکس کی بات کر رہا تھا، اور اسی دائرے میں یہ بات چھیڑ رہا ہے اسلام کی. اور اسلام کی بات یہ کر رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ دونوں شخصیتیں ہسٹوریکل ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو میریکلز ایسوسیٹ کیے جاتے ہیں وہ نہ ہی ہسٹورینز کے یہاں پہ ایکسیپٹیبل ہے اور نہ ان میں کوئی سائنٹیفک لاجک نظر آتا ہے. یہ دیز آر جسٹ دی میتھولوجی سٹوریز. اب ہمارا ایک عام سادہ بندہ مسلمان تو ہے، لیکن اس نے کبھی قرآن کو کھولا نہیں ہے، اس نے کبھی احادیث کو کھولا نہیں ہے، اور وہ اس کے چکراؤ میں پھنس کے اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھتا ہے. ایک سٹوری کا وہ یہاں پہ مینشن کر رہا ہے اپنے اس ویڈیو میں، کہہ رہا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار سے چاند کے 2 حصے کر دیے، اور کہتا ہے یہ illogical according to science and history ہے. لیکن میں عام لوگوں کے ذہن میں یہ بات ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اسلام پہ ٹارگٹ کہاں کہاں سے ہوتے ہیں، اور ہمارے نوجوان اپنے آپ کو ابھی دین کے اندر داخل کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. کب جا کے وہ غیروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنیں گے؟ سب سے پہلے یہ جو سپلٹنگ آف مون کا واقعہ ہے، اس کو عربی میں شق القمر سے جانا جاتا ہے. شق القمر، سپلٹنگ آف مون، یعنی کہ چاند کا 2 حصوں میں تقسیم ہونا. اگر یہ کسی ہسٹورین نے بات کہی ہوتی میں مان لیتا کہ اٹ ڈز ناٹ ہیو اینی لاجک، لیکن یہ بات کہی ہے اس پرسن نے جو ہسٹری میں سب سے اعلیٰ اور سب سے معزز پرسن ہے، جس کو ہم کہتے ہیں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. اور اگر یہ کسی ایرے گہری ہسٹری بک میں ہوتی پھر بھی میں یہ ایکسیپٹ نہیں کرتا. یہ ایسی بک میں ہے جس کا دنیا کا کوئی بھی بندہ چیلنج آج تک کیا قیامت تک نہیں کر سکتا ہے. یہ شق القمر کا تذکرہ اور بیان قرآن میں خود اللہ نے رکھا ہے. That means a person can never neglect it. It is an authentic truth. اس بات کو دنیا کا کوئی بھی فلاسفر، کوئی بھی ہسٹورین چیلنج نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ آج تک جتنے بھی تھوریز، جتنے بھی فلاسفر آئے ہیں، کسی کی بات قرآن کے مقابلے میں سچی ثابت نہیں ہوئی. ہمیشہ قرآن نے جیتا ہے اور قرآن آلویز ڈومینیٹس.
تو اللہ نے یہ جو شق القمر چاند کے 2 حصوں میں تقسیم ہونے کا تذکرہ یہ اسی قرآن میں ہے. تو رہی بات کسی ہسٹوریکل بک میں ہے یا کوئی ہسٹورین اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے نہیں کرتا ہے, that does not be the point here. مسئلہ سمپل یہ ہے کہ سب سے بڑی ہسٹوریکل بک اور سب سے بڑی آتھینٹک بک میں اس کا ذکر ہے, that means it is authentic. چیپٹر 54 سورہ قمر آیت 1-2 کے اندر اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہوا ہے. اقتربت الساعۃ وانشق القمر, قریب آ گئی قیامت اور پھٹ گیا چاند, یعنی کہ سپلٹ ہو گیا چاند. اللہ نے خود کہا ہے وَإِن يَرَوْا آیَةً, جب وہ اس کو دیکھیں گے, یعنی کہ قرآن جس وقت یہ واقعہ انسیڈنٹ ہوا, سیدھی سی بات ہے, نہ تو یہ سوشل ایونٹ تھا, نہ تو یہ پبلک ایونٹ تھا, نہ یہ تو انٹرنیٹ کا زمانے کا دور ہے, نہ تو یہ CCTV کا دور ہے. تو سیدھی سی بات ہے کچھ لوگوں نے دیکھا ہوگا. جب انہوں نے دیکھا تو کیا کیا انہوں نے, یعرض, سب سے پہلے جٹلایا, وَيَقُولُ, اور کیا کہا, سحر مستمر, یہ تو جادو ہے جو بہت پہلے سے چلا رہا ہے. تو سیم ان جنہوں نے دیکھا یہ ہوتے ہوئے, انہوں نے بھی اس کو نہیں کہا کہ یہ نہیں ہوا, انہوں نے کہا ہوا لیکن جادو ہے, ہمارے آنکھوں پہ ایک جادو کیا گیا اس لیے ہمیں نظر آیا لیکن یہ ہوا نہیں. ہونے سے کسی کو کوئی آبجیکشن نہیں تھی, بس اس سے آبجیکشن تھی کہ یہ ہوا لیکن جادو ہو کے ہوا. دیٹ از واٹ وی کال دی میریکل. ہم تو کہتے ہیں نیچرل لا کے خلاف جب بھی اللہ کوئی چیز کرتا ہے دیٹ از کالڈ میریکل. ہم تو مانتے ہیں the splitting of moon is one of the miracles shown by Almighty Allah on the hands of Prophet Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں, یہ میریکل ہے لیکن ہوا ہے. سیکنڈ پوائنٹ کہ اس کا کوئی سائنٹیفک بیک گراؤنڈ نہیں ہے. سائنٹیفک نالج وہ نالج ہے جو دن بہ دن ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتی رہتی ہے, ایوالو ہوتی رہتی ہے اور چینج ہوتی رہتی ہے. فار ایگزامپل the concept of motion of planets around the sun, اس کو بھی myth مانا جاتا ہے before the discovery of gravitational law. نیوٹن کے گریویٹیشنل لا کے آنے سے پہلے آربیٹل موشن آف پلانٹس راؤنڈ دی سن, اس کو myth مانا جاتا تھا تب تک جب تک نیوٹن کا گریویٹیشنل لا انوینٹ نہ ہوا, وجود میں نہ آیا. اس کے بعد ساری باتیں سچ نکل گئی, اور قرآن نے اسی بات کو 1400 سال پہلے سورہ یاسین کے اندر وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ کے اندر نوٹ کر کے رکھا تھا. آج تک سائنس نے جتنا بھی تحقیق کیا ہوا ہے, قرآن کی کوئی بھی بات جھوٹی نہیں نکل سکتی. اب اگر اللہ نے اسی بات کو قرآن کے اندر مینشن کیا ہوا ہے تو کون ہے جو اس بات کو جھوٹا ثابت کر سکے؟ ہاں, ابھی سائنس کی تحقیق اس لیول پہ نہیں آئی ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ مون 2 حصوں میں تقسیم ہوئی تھی پھر جا کے پھر سے کمبائن ہوئی ہے. اس لیول پہ ابھی سائنس پہنچا نہیں ہے. پہنچے گا تو یہ بات بھی سچ نکلے گی بیکاز قرآن نے اس کو مینشن کیا ہوا ہے. آج تک جتنے بھی مون مشن ہوئے ہیں, جیسے اپولو مشن ہوا ہے یا چندریان انڈیا کا ہوا ہے, واٹ ایور سو جو بھی ہوئے ہیں, اپولو جتنے بھی مشن ہوئے ہیں, سب نے کہا کہ ہم نے آدمی مون پہ بھیجا, جو سارا جھوٹ ہے. آج تک کوئی آدمی مون تک گیا نہیں ہے. بائی دی وے, فار دی سیک آف ٹائم ہم مان لیں گے کہ امریکہ والوں نے اپولو مشن کے تھرو کوئی بندہ مون پہ بھیجا ہے. اس نے بھی وہاں پہ کوئی ریسرچ نہیں کی ہے, خالی رابوٹ اور مشینز مون تک گئی ہوئے, اور وہاں سے جو پکچرز جو فوٹوگرافی ہم تک پہنچی ہے ان میں سے صاف نظر آتا ہے نیدر ایکسپٹ اور وی نیدر ڈکلائن. ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے کہ ہم اس کو ڈکلائن بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ایکسپٹ بھی کر سکتے ہیں. ایون ناسا ہیز مینشنڈ ان دیئر ویب سائٹ کہ ہمارے پاس کوئی آتھینٹک پروف نہیں ہے کہ ہم اس کو ڈکلائن کر سکتے ہیں, اور ہمارے پاس کوئی آتھینٹک پروف نہیں ہے کہ ہم اس کو ایکسپٹ کر سکتے ہیں. دیٹ مینس سائنس دانوں کے پاس ابھی تک کوئی آتھینٹک پروف نہیں ہے کہ وہ اس سپلٹنگ آف مون کو ڈکلائن کر سکتے ہیں, اور اس کو ایکسپٹ کرنے کے لیے کوئی آتھینٹک پروف بھی نہیں ہے. ہاں, سائنس جب اس لیول کی تحقیق پہ پہنچے گی پھر جا کے وہ ایکسپٹ کر پائے گی. اگر آپ اپولو مشن کی فوٹوگرافی پہ دیکھو گے, انہوں نے وہاں پہ ایک آرٹیکل چھپایا ریما ایریڈیس, وہ بہت بڑے کریپس یا بہت بڑے سکریپس آن دی سرفیس آف مون پائے جاتے ہیں, اور اس میں کہا جاتا ہے کہ ایک ایسی لکیر جو 300 کلومیٹر تک کھینچ گئی ہے, اس کے بارے میں کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. مے بی اٹ مے بی دی لائن آف سپلٹ. جب مون سپلٹ ہوئی ہوگی اس ٹائم جو لائن کھینچی گئی ہے وہ ہوگی. آپ کے پاس کون سا آتھینٹک پروف ہے کہ آپ اس کو myth کہہ سکتے ہو یا اس کو فیبریکیٹڈ سٹوری کہہ سکتے ہو؟ آپ کے پاس تو کوئی آتھینٹک پروف نہیں ہے. ہمارے پاس پروف ہے کہ یہ ہوا ہے بیکاز الٹیمیٹ بک, ٹروتھ بک, دنیا کی سب سے مانی جانی والی سچی اور آتھینٹک لاجیکل بک قرآن ہے, اس میں یہ بات مینشن کی گئی ہوئی ہے. دوسرے نمبر پہ اگر آپ اللہ کے نبی پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہسٹوریکل پرسنالٹی ایکسپٹ کرتے ہو, اور ہاں کیوں نہیں کرو گے, بیکاز ساری دنیا نے اس کو نمبر 1 ایکسپٹ کیا ہوا ہے. ان کی اپنی بات حدیث بخاری کے اندر
3636 इंटरनेशनल नंबरिंग के अंदर ये बात उनके कंपेनियंस जिन्होंने ये देखा है, चूंकि ये तो पब्लिक इवेंट था ही नहीं कि सारे लोगों से हम पूछ सकते हैं, ये तो कोई सोशल मीडिया इवेंट नहीं था, ये तो लाइव ब्रॉडकास्ट नहीं था, हमारे पास खाली एक ही प्रूफ है कि हम इसको मान सके, वो ये है कि जिनके सामने ये हुआ है उनसे कहते हैं। वो कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जिनमें से टॉप में आता है अब्दुल्ला बिन मसऊद, अनस बिन मालिक, अब्दुल्ला बिन अब्बास, ये सारे वहां पे मौजूद है। और इन सब की बातें अहादीस में नोट है कि हमने इस शक्ल कमर, इनके स्प्लिट ऑफ मून को अपनी आंखों से देखा। देन हाउ कैन यू नेग्लेक्ट द रियलिटी? How can you deny the reality? How can you dislect or disobey the reality of the universe?